الفصل الثاني عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه الأثرم في سنته وابن خزيمة والدارقطني وقال الخطابي وصحيح الإسناد هكذا في المنتخب. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے مسافر کو رخصت دی ہے، یعنی اجازت دی 3 دن اور 3 رات کی، اور مقیم کے لیے اجازت دی 1 دن اور 1 رات کی، کہیں کہ مسافر سے، جبکہ اس نے طہارت کر کے یعنی وضو کر کے خفین پہنے ہے نا کہ وہ ان کے اوپر مسح. یہ روایت حضرت اسرم نے نقل کی ہے، کہاں فی سننی، اس میں اپنی سنن. مختلف لوگوں نے سنن لکھی ہے نا، جیسے ابو داؤد کی سنن کا نام ہے سنن ابی داؤد ہے، نسائی کی کتاب کا نام ہے سنن نسائی. اسی طریقے سے ایک کتاب اور ہے تم نے پڑھی ہے دارا قطنی کا نام سنن دارا، ایک ایسی ہے سنن اسرم، یہ امام اسرم کی سنن ہے. سنن یہ ہمارے پاس نہیں کیسی ہے، کتنی جلدوں میں ہے، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں نہ، ہم نے آج تک کبھی دیکھی. تو امام اسرم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی اس میں سنن. وہ ابن خزیمہ اور امام ابن خزیمہ نے بھی نقل کیا ہے، کہاں اپنی سنن میں. اس کتاب کا نام ہے سنن ابن خزیمہ. یہ کتاب ہے میرے پاس، یہ ایک جلد میں تقریباً ہے نا سنن ابو خزیمہ یہ ہے. وہ دارقطنی اور دارقطنی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. یہ دارقطنی بھی ہے میرے پاس، یہ بھی ایک جلد میں ہے. یہ ہندوستان کے ایک عالم تھے اہل حدیث، انہوں نے اسے ایڈٹ کر کے چھاپا، وہی نسخہ ہے. وہ قال الخطابی، اور خطابی نے کہا. یہ خطابی کون ہے؟ یہ حدیث کے شارح. انہوں نے کوئی حدیث میں تو کتاب نہیں لکھی، لیکن حدیث کی شروحات لکھی. میں نے بتایا تھا نا امام ابو داؤد کی جو ابو داؤد شریف ہے، اس کے سب سے پہلی شرح خطابی نے لکھی، پر جواب نہیں لکھا. مختصر کلام لیکن بڑا جامع کا. خطابی نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور ایسی اس میں ہے یہ بات منتقا. جی یہ بھی کتاب کا نام ہے منتقا. کیا نام ہے؟ وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول ونوم. رواه الترمذي والنسائي. حضرت صفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اذا كنا سفرا، جب ہم کیا ہوں مسافر، جب ہم کیا ہوں بھائی مسافر ہوں، تو اپنے خفین کو نہ اتاریں 3 دن اور 3 رات تک. اس سے من غائط و بول و نوم، پیشاب پخانا اور سونے کی وجہ سے. الا من جنابت، مگر کس کیا مستثنا ہے بھائی؟ جنابت اگر لاحق ہو جائے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ خفین کو اتارنا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخف وأسفله. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث معلول. وسألت أبا زرعة ومحمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح وكذا ضعفه أبو داود. حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے موقع پر وضو کرایا. فمسح اعلی الخفین واسفلہ، کیا پڑھیں گے؟ اسفلی ہی نہیں، ہاں آپ نے خفین کے اوپر اور نیچے کا مسح کیا. اوپر تو یہ اور نیچے دونوں کا کیا کیا آپ نے؟ اس حدیث پاک کی بنیاد پر حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ خف کا مسح تو فرض ہے اور اسفل خف کا مسح سنت ہے.
حضرت امام مالک علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ خف کا مسح یہ تو فرض ہے اور اسفل خف کا مسح مستحب ہے، ترلے اچھا اس حدیث کی۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مسح تو صرف کس کا ہے؟ اسفل کا، اعلیٰ خف کا، خف کے اوپر کا، اور اسفل خف کا مسح نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، کچھ کہ بھئی یہ حدیث تو ہے، یہ حدیث ہے، کیسے کہہ رہے ہیں آپ کچھ نہیں، کچھ تو کہو، کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث معلوم ہے، یہ حدیث کیسی ہے بھائی؟ ضعیف ہے۔ اور امام ترمذی یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو زرعہ محدث کے اور محمد یعنی امام بخاری سے، بڑے بڑے دو امام ہیں، اس حدیث کے بارے میں معلوم کیا، فقالا تو دونوں کہا لیس بصحیح، یہ حدیث صحیح کیسی ہے بھائی؟ ضعیف۔ ایسے امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث کو کیا قرار دیا؟ صحیح۔ امام بخاری ضعیف کہہ رہے ہیں، ابو داؤد ضعیف کہہ رہے ہیں، ہے نا، امام ابو زرعہ محدث ضعیف کہہ رہے ہیں، امام ترمذی معلول کہہ رہے ہیں اس حدیث کو۔ لہذا اتنی کمزور حدیث جو ہے وہ کسی مسئلے کی دلیل نہیں، یہ وجہ ہے اس پر ہمارا عمل آ گیا۔ جب آپ سمجھ میں اچھی طرح کیا وعنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، رواه الترمذي وأبو داود۔ اور یہی حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا خفین کے اوپر، خفین کے کہاں بھائی؟ ایسا تو ہے۔ وعنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه۔ اب جوربین سمجھ لو اور نعلین سمجھ لو، پھر یہ حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ جوربین تسنیہ ہے جورب کا، اور جورب بنا ہے جراب سے، جراب، جراب کسے کہتے ہیں؟ موزے، کسے کہتے ہیں؟ کہے کا موزہ ہو، چاہے وہ اون کا موزہ ہو، چاہے وہ کس کا ہو، سوت کا موزہ ہو، اسے کیا کہیں گے؟ چمڑے کا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ خف۔ اب مسئلہ ہے جورب کے اوپر مسح کرنے کا، جرابوں کے اوپر، جراب نہیں بولتے، جراب جرابی بولتے ہیں، نہیں بولتے موزے، اس پر مسح۔ تو اس کا سمجھ لو آپ پہلے ایک بات یہ سمجھ لو کہ جوربین جو ہیں ان کی چند قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جوربین ہوتے ہیں مجلدین، جوربین مجلدین، مجلدین کا مطلب یعنی چمڑا اوپر اور نیچے دونوں طرف لگا ہوا، اوپر یہاں بھی اور نیچے یہاں۔ ان کے اوپر مسح کرنا بالاتفاق ہے۔ جوربین کیسے ہیں؟ مجلدین، مجلدین کسے کہیں گے؟ اوپر اور نیچے چمڑا لگا ہوا۔ تو جوربین اگر مجلدین ہے تو مسح کرنا بالاتفاق جائز۔ نمبر 2، جوربین ہو منعلین، منعلین کا کیا مطلب؟ کہ چمڑا لگا ہوا ہو نیچے، یہ نیچے بھی لگا ہوا ہو اور سائڈوں میں بھی لگا ہوا ہو، دیکھ رہے ہیں یہاں سائڈوں میں، تو اسے کیا کہیں گے؟ ان پر مسح کرنا بھی بالاتفاق کیا ہے؟ ان پر مسح کرنا بھی کیا ہے؟ تیسرے جوربین سادے ہوں، یعنی نہ چمڑا اوپر لگا ہو اور نہ، پھر ان کی دو قسمیں ہیں، یا تو ثقینین ہوں گے یا رقیقین ہوں گے۔ کیا کیا؟ ثقینین ہوں گے یا رقیق۔ رقیقین کنہیں کہتے ہیں؟ رقیقین انہیں کہتے ہیں جن میں پیر نظر آئیں، ہلکے موضوع جس میں کیا نظر آئیں؟ ایک پورا، جس میں کیا نظر آئیں؟ پیر۔ باریک بالکل، جس میں پانی اندر سرایت کرتے ہیں، اسے کیا کہیں گے؟ رقیق۔ ان پر مسح کرنا بالکل جائز، بس یہ غیر مقلدین انما الحولٹون ان پر کیا کرتے ہیں؟ 10 روپے کا موزہ خریدیں گے، اسی پہ کیا کریں گے؟
बस इनके अलावा और कोई काहिल। कितनी किस्में हो गई? 3। चौथी किस्म है सखीनैन। सखीनैन मोटे मोजे, क्या है कि ऊनी के, ऊन के हों, कतान के हों, या इसी तरीके से आपके सूत के हों, मोटे मोटे मोजे किन्हें कहेंगे? मोटे मोजे उन्हें कहेंगे, नंबर 1 शर्त यह है कि जिन्हें पहनकर 3 मील आदमी चल सके बिना। दूसरे, अगर पानी के ऊपर पैर रखा जाए तो पानी अंदर सिरायत, पानी पर अगर पैर रखा जाए तो पानी अंदर सिरायत। 2 शर्तें हो गई। तीसरी शर्त ये कि बगैर बांधे हुए वो पिंजरी के ऊपर रुके। अगर ये 3 शर्तें पाई जा रही हैं तो उसे क्या कहते हैं? सखीनैन। ऐसे मौजू के ऊपर मसा करना वो भी क्या है भाई? जायज़। तो बताओ समझ में आ गया आपको? ये है जौरबैन। तो आपने मसा किया किस पर? जौरबैन। वन नालैन, और किस पर भाई? चप्पलों पर। नालैन जूता। नालैन के ऊपर मसा करना है तो इसका कोई भी कायल नहीं, तो हर एक को इस हदीस में क्या करनी पड़ेगी? तावील। तो तावील यह है कि ये वाव बमाना मान, कि आपने जो मसा किया अपने मौजों पर वो कैसे किया? चप्पलों के साथ। क्या मतलब? यानी चप्पल उतारे नहीं, चप्पल पहने ही क्या कर लिया? असल में वो चप्पल और जूते आज की तरह नहीं होते। तो ऐसा समझो आप, जैसे 2 बद्धी के चप्पल होते हैं ना, ऐसे चप्पल हुआ करते हैं। तो आपने वो चप्पल पहन रखे थे, उन्हें उतारने की ज़रूरत ही नहीं, उसके ऊपर ही क्या कर लिया? तो समझ में आती है हज़रत? तर्जमा ये होगा कि आका ने मसा किया जौरबैन पर, किसके साथ भाई? अपने चप्पलों के साथ। जी चलिए। الفصل الثالث عن المغيرة قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين فقلت يا رسول الله نسيت قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل رواه أحمد وأبو داود. हज़रत मुगीरा फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफ़ैन पर मसा किया, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप भूल गए। आपने फरमाया बल अंता नसीता, तू भूल गए। पता चला कि बड़ों से गुफ्तगू करने का क्या होना चाहिए भाई? अदब, है ना? बिहाजा इसी का मेरे रब ने मुझे क्या दिया है? وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين رواه أبو داود والدارمي معناه. हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह कहते हैं कि अगर दीन का दारो मदार क़यास पर होता, दीन का दारो मदार किस पर होता भाई? क़यास। तो कह रहे हैं कि असफल खुफ है ना, मसे के ज़्यादा लायक था मुकाबले किसके? आलाए खुफ। यानी मसा जो किया जाता कहाँ? असफल खुफ पर। वही तो ज़मीन से लगता है, धूल मिट्टी किस पे लगेगी? नीचे। और मसा कहाँ कराया जा रहा है? ऊपर। पता चला दीन का दारोमदार अकल पर नहीं है, किस पर है? वही पर। कह रहे हैं अगर दीन का दारोमदार अकल पर होता तो खुफ के नीचे का हिस्सा मसा करने के ज़्यादा लायक था वो मुकाबले ऊपर के हिस्से। और मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसा करते हुए देखा है। कहाँ भाई? खुफ के। ये हदीस दलील है अहनाफ की। किस बारे में? इस बारे में कि मसा कहाँ किया जाएगा? सिर्फ ऊपर का किया जाएगा, असफल का नहीं।